اسلام اور پاکستان یہ لازم اور ملزوم ہے۔ ملک پاکستان حاصل کیا گیا اسلام کے نام پر، پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ اللہ رب العزت نے محبت وطن کی نفی نہیں فرمائی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد پر ترجیح دینے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی وطن کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غلبہ نہ کرے، پہلے محبت اللہ کی، پھر اس کے رسول کی، پھر جہاد بھی سیف بندہ کرے، تو پھر وطن کی محبت اپنے سینے میں رکھے۔ انسان کیا حیوان بھی جس سرزمین پر پیدا ہوتا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ پاکستان اسلام سے جدا نہیں، اسلام پاکستان سے جدا نہیں۔ مسلمان پاکستان سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان قربانیوں سے حاصل کیا گیا تھا، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ شہدائے پاکستان نے قربانیاں پیش کی تھی، انہی کی یاد کو منایا جاتا ہے۔ یہ ملک پاکستان اسی لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس میں اسلام کا نفاذ ہو۔ تو وطن کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ترجیح نہیں دینی، اللہ نے منع نہیں فرمایا، وطن کی محبت کو منع نہیں فرمایا۔ یہ کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ترجیح نہیں دینی، وطن کی محبت قرآن سے ثابت ہے۔ ہر ایک کے دل میں اپنے مسکن کا پیار ہوتا ہے، اپنے وطن کی بے پناہ محبت اور انس ہوتا ہے اس چیز سے جس چیز میں انسان رہتا ہے۔ گھر کے در و دیوار سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات کو بھی اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے۔ حیوانات اپنا رزق اکٹھا کر کے شام کو واپس آ جاتے ہیں، ان کو کس نے بتایا؟ وطن کی محبت نے بتایا۔ انسان اگر جاتا ہے گھر سے نکلتا ہے، گھر میں آ کر اسے راحت، سکون، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ وطن کی محبت نہیں تو کیا ہے؟ اسلام کے اندر وطن کی محبت ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مسکن تھا مکہ، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ اس کو امن والا بنا دے۔ جس شہر سے ابراہیم کو پیار ہو تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مسکن کو، میرے گھر کو امن والا بنا دے۔ تو یہ شریعت اسلامیہ میں وطن کی محبت موجود ہے۔ جب آقا علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لاتے تو جلدی سے اپنے وطن میں، اپنے شہر میں داخل ہوتے، دیوار کو آقا علیہ السلام دیکھتے۔ ابن حجر اسقلانی آپ لکھتے ہیں یہ وطن کی محبت میں تھا۔ جو جذبہ حب الوطنی سے وہ لوگ کسی اور سے بھی محبت نہیں کرتے۔ موجودہ دور میں صرف یہ بات کافی نہیں کہ ہم مسلمان گھرانہ میں پیدا ہوئے، بلکہ اسلام کی تعلیمات اور حب الوطنی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ مسلمان وہ ہے جو آقا علیہ السلام کے طریقے پر چلتا ہے اور حب الوطنی اس کے سینے میں ہے۔ اگر کوئی اسلام کا غدار ہو تو وہ اچھا نہیں، اسی طرح اگر کوئی پاکستان کا غدار ہو تو اسے بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو اسلام کا غدار بھی صحیح نہیں، پاکستان کا غدار بھی صحیح نہیں۔ پاکستان اسلام سے جدا نہیں، اسلام پاکستان سے جدا نہیں۔ شہدائے پاکستان کی قربانیوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس ملک پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ اس ملک پاکستان میں اسلام کو نافذ فرمائے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں، اللہ ہمیں ایسی زندگی سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں آج لوگ اخلاقیات سے بھی غافل ہیں۔ ہم مسلمان اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مان رہے۔ تو اخلاقیات، حب الوطنی، محبت رسول، اس پاکستان کو اسی لیے مارز وجود میں لایا گیا کہ اس میں اسلام کی بات کی جائے۔ اس پاکستان کو مارز وجود میں اسی لیے لایا گیا کہ اس میں قرآن کی بات کی جائے، اس میں اسلام کی بات کی جائے، محبت رسول کی بات کی جائے۔ اگر ملک پاکستان کو حاصل کیا اور اسلام کو اس کے ساتھ نہ رکھا، قرآن کو اس کے ساتھ نہ جوڑا، محبت رسول کو اس کے ساتھ نہ جوڑا، تو مسلمانی کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ایک سچا مسلمان، ایک سچا پاکستانی وہ ہے کہ جو ملک پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے حق میں ہے اور پاکستان کے نعرے کے ساتھ ساتھ یہ نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ وہ حقیقی حضور کا غلام ہے۔ پاکستان کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے اور اس کی سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔